الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کریمہ کا تعلق بھی پچھلے مضمون کے ساتھ ہے جب حضرت سیدنا زکریا علی نبینا و علیہ السلام باہر سے کہیں باہر کام کو جاتے واپس آتے حضرت مریم کے پاس، تو ان کے پاس پھل دیکھا کرتے تھے، وہاں پھل موجود ہوتے۔ یہاں یہ ذہن میں رہے کہ لفظ جو ہے نا وہ واجدہا عندہا رزقا، واجد عندہا رزقا، ان کے پاس رزق پایا انہوں نے۔ یہاں رزق سے مراد رزق حصی بھی ہو سکتا ہے اور رزق معنوی بھی ہو سکتا ہے۔ رزق حصی ہونے کی صورت میں یہی کہ آپ نے دیکھا کہ وہاں بے موسم پھل پڑے ہوئے تھے، حضرت زکریا علیہ السلام نے دیکھا کہ پورے علاقے میں اس موسم کے پھل نہیں ہیں، کسی کے درخت پر لگے نہیں ہیں، لیکن حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ پھل موجود ہیں۔ تو حضرت زکریا علی نبینا و علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ ان کے پاس پھل پڑے ہیں تو آپ کے دل میں داعیہ پیدا ہوا کہ یا اللہ، اگر تو مریم کو بے موسم کے پھل دے سکتا ہے تو پھر میرا بھی اگر بچے جننے کا پھل موسم ختم ہو گیا ہے، میری بیوی بھی بوڑھی ہو چکی ہے، بانجھ ہو چکی ہے، اس کا بھی موسم ختم ہو گیا ہے، مولا تو کریم ہے، کرم کر سکتا ہے ہیں؟ ہمارا ہی موسم ختم ہوا نا، جیسے یہاں پھلوں کا موسم نہیں ہے، بے موسم کے پھل مریم کو دے سکتا ہے، تو اگر ہمارا موسم بچوں کا ختم ہو گیا ہے تو ہمیں بھی تو عطا فرما سکتا ہے تو۔ یہ اگر رزق سے مراد رزق حصی ہو، یعنی یہ پھل ہوں، تو پھر اس طرح داعیہ پیدا ہوا۔ اور دوسرا جو ہے نا اس کی تفسیر اسی آیت مبارکہ کی کہ اس رزق سے مراد رزق حصی نہیں، رزق معنوی تھا۔ حضرت زکریا علیہ السلام ہی خود آتے تھے ان کے پاس، اور کوئی دوسرا بندہ آتا نہیں تھا، اور کسی سے کچھ سیکھتی نہیں تھی، کوئی انہیں پڑھاتا نہیں تھا، لیکن جیسے ہی حضرت زکریا علیہ السلام کہیں جاتے واپس آتے تو وہ عجیب عجیب علوم کی باتیں کیا کرتی ہیں، علم کی باتیں، معرفت کی باتیں کیا کرتی ہیں حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام نے ان سے پوچھا یہ تمہیں کہاں سے آ گئی ایسی باتیں، علم والی باتیں یہ کیسے کر لیتی ہے تم ہیں؟ تو حضرت زکریا علیہ السلام کو جواب دیا حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، فرمایا کہ من عند اللہ، یہ میرے رب کے پاس سے ہے، وہی مجھے عطا فرما رہا ہے، وہی مجھے الہام فرماتا ہے تو میں وہی باتیں کرتی ہوں، ورنہ میں کسی سے سیکھتی نہیں ہوں، نہ ہی میرا کوئی استاد ہے جب میں جس کے پاس سیکھنے جاؤں۔ تو یہ اب اس صورت کے اندر کہ ان کو رزق معنوی مراد علم ہو یہاں پر، تو پھر اس کا داعیہ یوں پیدا ہوا حضرت زکریا علیہ السلام میں کہ مولا جس طرح تو نے اس بچی کو علم عطا فرمایا نا، مجھے بھی کوئی اولاد عطا فرما جو انبیاء کی علم کی وارث ہو اور تیرے دین کی خدمت کرنے والی ہو۔ پھر داعیہ یوں پیدا ہوا حضرت سیدنا زکریا علیہ السلام میں۔ اور مزے کی بات دیکھیں، چونکہ مسجد اقصی شریف جو ہے یہ ایک مدرسہ تھا، کیا تھا؟ جیسے کہ پہلے بیان کیا جا چکا ہے، ہزاروں کی تعداد میں بچے وقف تھے یہاں پر۔ حضرت زکریا علیہ السلام وہاں کے سب سے بڑے عالم تھے، یعنی صدر المدرسین تھے حضرت زکریا علیہ السلام، رب کے پاک پیغمبر، ٹھیک ہے نا، وہاں پہ پڑھایا کرتے تھے انہیں رب تبارک و تعالیٰ کا دین، شریعت اور اس کے احکامات۔ تو یہاں جتنی بھی کرامتیں ظاہر ہو رہی ہیں نا حضرت مریم سے، وہ خانقاہی نہیں ہے، وہ درسگاہی ہیں۔ کون سی ہیں؟ درسگاہی کرامتیں۔ آپ دیکھیں حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، آپ سے جتنی کرامات کا صدور ہوتا ہے، کیونکہ آپ سوائے جمعے کے کہیں جاتے نہیں تھے، 2 بار آپ نے حج کیا ہے، 2 بار حج کے لیے آپ مکہ سے بغداد سے باہر گئے، مکہ مکرمہ، پھر مدینہ منورہ، وہاں سے واپس آئے، اور اس طرح کر کے 2 سفر آپ نے اور کیے ہیں۔ ایک سفر آپ کا اور ملتا ہے، وہ عراق کا علاقہ تھا، وہیں گئے، اور دوسرا سفر جو تھا وہ بھی عراق کا ہی صوبہ تھا، کردستان ایک بہت بڑا صوبہ ہے وہاں کا، عراق کا، وہاں آپ تشریف لے گئے، وہ بھی تبلیغ کی نیت سے گئے تھے آپ ہیں۔ اور جب سے 18 سال کی عمر میں آپ ایران سے عراق گئے ہیں، اس کے بعد زندگی ساری واپس نہیں آئے، واپس نہیں گئے اپنے گاؤں۔ ایک روایت کے مطابق ان کی اماں وہیں وفات پا گئیں،
ایک روایت یہ ملتی ہے کہ ان کی اماں جو ہیں انہیں ملنے کے لیے بغداد شریف آئی تھی، وہ پھر وہیں بغداد میں رہیں، اس طرح کر کے یہ روایت، دو روایتیں مختلف طریقے سے ملتی ہیں۔ بہرحال حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا ہفتہ گھر سے باہر نہیں جاتے تھے، پورے ہفتے میں صرف آپ کے 2 بیانات ہوا کرتے تھے، ایک جمعے کا اور ایک اور بیان آپ کیا کرتے تھے، اس بیان کے لیے آپ بس باہر جاتے، بیان کر کے آپ واپس عیدگاہ تھی وہاں پہ، وہیں پہ آپ خطاب فرمایا کرتے تھے۔ یہ 2 دن وہ بھی کچھ وقت کے لیے آپ جاتے تھے وہاں، باقی سارا وقت آپ کا اپنے ہی مدرسے کے اندر پڑھنے پڑھانے میں گزرتا تھا، نمازیں تک وہیں پہ مسجد بنائی ہوئی تھی۔ آج بھی جو حضرت غوث پاک رضی اللہ عنہ کا مزار شریف ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی جگہ نشاندہی کی ہوئی ہے، وہاں تو خیر اس مسجد کو تبدیل کر دیا گیا ہے انہیں، جہاں بزرگوں نے نماز پڑھی ہے وہ جگہ مسجد ہی ہونی چاہیے، اس کے برکات ہوتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جگہ کی برکت سے بھی دلوں کو منور کر دیتا ہے، لیکن انہوں نے وہ جگہ ختم کر کے وہاں پہ اجتماع حال بنا دیا ہے، سال بعد کھلتا ہے، وہ مولوی پیر اکٹھے ہوتے ہیں، تقریر کر کے چلے جاتے ہیں۔ وہ مسجد جو حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ کے زمانے میں تھی وہ ختم کر دی گئی ہے وہاں پہ، لیکن نشان موجود ہے کہ یہاں مسجد تھی۔ مسجد دوسری جانب انہوں نے بنائی ہے، یعنی ایک طرف وہ اجتماع حال بنا دی جہاں مسجد سے، دوسری طرف مسجد بنا دی بہت بڑی جو آج نظر آتی ہے ہمیں، وہ سفید گنبد والی۔ تو یہ آپ کی کرامتیں جو ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ درسگاہی کرامتیں ہیں، کیونکہ آپ مدرس تھے غوث پاک رضی اللہ عنہ، آپ عالم ربانی تھے ہیں۔ یہ تو آج لوگوں نے ہم نے تعارف لوگوں کو اور طرح کروا دیے نا، جیسے عام پیروں کا تعارف ہوتا ہے کھانے پینے والے، وہی تعارف ہم نے کروایا ہے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو یہ آپ کی کرامتیں جتنی بھی ہیں وہ ساری درسگاہی ہیں۔ حضرت سیدنا داتا صاحب رحمہ اللہ کو دیکھ رہے ہیں، آپ کی جو 2-4 کرامتیں ملتی ہیں نا سننے کو آتی ہیں، وہ ساری وہ بھی یہی ہیں۔ مدرسے کے بچوں کے لیے آپ نے دودھ مانگا تھا نا عورت سے، مدرسے کے بچے تھے، اور اس طرح کر کے آپ کے مدرسے کی مسجد تھی جو مسجد شریف آج ہے، یہ تو بہت بڑی مسجد دور کر کے بنائی ہے انہوں نے، داتا صاحب رحمہ اللہ کے زمانے میں مسجد بالکل قریب تھی آپ کے، تو وہ مسجد شریف جو ہے یعنی کہ بنا دی آپ نے، مدرسے کی مسجد تھی آپ کی، کہ آپ کے اس مسجد کے اندر سب سے زیادہ نمازی آپ کے مدرسے کے ہوتے تھے، بچے ہوتے تھے، وہی نماز پڑھا کرتے تھے۔ تو کسی نے آ کے مولویوں نے اعتراض کر دیا کہ یہ قبلہ کی سمت جو ہے نا یہ ٹھیک نہیں ہے، تو آپ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تم وقت نکال کے آ جاؤ، ایک نماز پڑھ لیتے ہیں اکٹھے، سبحان اللہ، ہیں نماز میں پڑھاؤں گا، دیکھ لینا قبلہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، سمت ہماری ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ آپ نماز پڑھانے لگے، مصلی پہ کھڑے ہوئے، جیسے اللہ اکبر کہنے لگے نا تو اس طرح کر کے انہوں نے ہاتھ اٹھایا، دیکھا تو سامنے اللہ تعالیٰ نے سارے پردے ہٹا دیے، کعبہ سامنے نظر آ رہا تھا، سبحان اللہ، ہیں وہ سارے مان گئے، انہوں نے کہا جی ہم ہی الٹے تھے، آپ کے قبلے کی سمت ٹھیک تھی۔ سمجھایا نا مسئلہ؟ یہ کرامتیں بزرگوں کی ساری درسگاہی ہیں۔ آج بڑے لوگ کہتے ہیں، میں حقیقت کہتا ہوں، درسگاہ پہ حملہ ہو، کافر کرے یا نام نیاز مسلمان کرے، لوگ باہر نہیں آتے، پیر باہر نہیں آتے، لیکن کسی ایک دربار پہ کہہ دینا بھی آج کے بعد اس دربار پہ کوئی بندہ نہیں آئے گا، میں کہتا ہوں دوسرے دن سارے پیر مریدوں کو لے کے باہر نہ آئے تو مجھے پکڑ لینا۔ اس وقت امت کو درسگاہ کی ضرورت ہے، جس سے رسول اللہ علیہ السلام کا دین شریعت پڑھائی جائے اور غیرت والے بندے پیدا ہوں، جیسے خادم حسین رضوی پیدا ہوا ہے۔ جب تک یہ درسگاہ نظام نہیں آئے گا، آپ دیکھ لیں ذرا، کوشش کریں، آپ ذرا غور کریں، جتنے بھی بندے کھڑے ہوئے وہاں درسگاہ کے بندے تھے۔ ہندوستان کے اندر، ہندوستان میں جب انگریز نے یہاں علماء کو لٹکایا، جتنے لٹکنے والے تھے سارے درس کے پڑھے ہوئے تھے، سارے مدرسے کے پڑھے ہوئے تھے، مولوی تھے، علماء تھے سارے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان کے اندر جتنے بھی لوگ دین کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں، آگے کون ہوتے ہیں؟ یہ مدرسے والے ہوتے ہیں، اور کون ہوتا ہے بتائیں بھائی؟ نعوذ باللہ من ذالک، کاش کہ ہم سمجھ جائیں۔ اور یہ کرامتیں جو ہے نا، یہ بھی دیکھ مزے کی بات دیکھیں، کرامت ایسی دکھائی حضرت ان کے ہاتھ سے ظاہر ہوئی، حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے، تو رب تبارک و تعالیٰ کی نے ان کے دل میں یہ داعیہ پیدا کیا کہ بچے کے ہونے کا مولا مجھے بھی بچہ دے، مجھے بھی بیٹا دے جو علوم نبوت کا وارث بنے ہیں۔ بیٹا بھی مانگا حضرت زکریا علیہ السلام نے، تو کیا مانگا؟ علم والا مانگا۔ کون سا مانگا؟ علم والا بیٹا مانگا، مولا مجھے علم والا بیٹا عطا فرما۔ یہ درس کی کرامت ہے، کیا ہے؟ درس کی کرامت یہ ہے۔ اور کریم آقا علیہ السلام کی جو معجزات شریف ہیں، آپ آقا علیہ السلام کے معجزات کو دیکھیں، نبی معجزہ ظاہری اس لیے کرتا ہے تاکہ لوگ دین کی طرف مائل ہوں۔ کہ نہیں سمجھ آیا؟ آج پیر جو ہے نا، جو پھوکے مار کے کسی کی قبض کھول رہے ہیں، کسی کی کوئی کرامت، کہتے جی میں نے بغیر پیٹرول کی گاڑی چلا دی ہے۔ ایک پیر خود کہہ رہا تھا، کہتا میں نے جناب یہاں سے لے کر فیصل آباد تک گاڑی بغیر پیٹرول کے چلا دی۔ میں نے کہا قیامت آ جائے گی یہ پیٹرول ختم نہیں ہوگا، بتائیں، مرنے دم تک پیٹرول ختم نہیں ہوگا۔
میں نے کہا یار کو وہ کرامت دکھاؤ خدا کے لیے جس سے رسول اللہ علیہ السلام کا دین غالب آ جائے ہیں، اور مرتے ادھر کیوں نہیں دکھاتے؟ تھوڑے سے دو چار پھوکے ہندوؤں پہ مارو ہیں، عجیب کرامتیں دکھاتے پھرتے تم۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو معجزات شریف ہیں آپ دیکھیں ان کی بہت ساری تعداد، وہ تو یعنی ہے ہی اس لیے ظاہر ہوئے آقا علیہ السلام کے ہاتھ پر تاکہ لوگ دین کی طرف آئیں، یعنی معجزے کا نفع دین کو ہیں، اس کا اظہار اس لیے کیا گیا ہے۔ اور آقا علیہ السلام کے کتنے سارے معجزات شریف ہیں جو حالت جنگ میں ہو رہے ہیں، حالت جنگ میں ظاہر ہو رہے ہیں، اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم جنگ کی بات نہیں کرتے، صرف معجزات بیان کر کے لوگوں سے پیسے بٹور لیتے ہیں اور چلتے بنتے ہیں۔ نہیں یار، جو کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک بات میں اگر آپ غور کریں نا، ڈھیروں باتیں ظاہر ہوں گی آپ کے لیے، جو ہر بات جو ہے آپ کو سوچنے میں مجبور کرے گی، ہر بات سوچنے میں مجبور کرے گی۔ یار اس بات کو اگر ہم اس پہلو سے دیکھتے، اس پہلو سے اگر ہم غور کرتے تو بات ہی اور ہوتی۔ دیکھیں جی ذرا غور کریں، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، جب حضرت زکریا علیہ السلام کے دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا تو آپ نے عرض کی، رب نے ارشاد فرمایا ہنالک دعا زکریا ربا، اور جیسے حضرت مریم کا جواب سنا نا حضرت زکریا علیہ السلام نے، وہیں کھڑے کھڑے دعا کی رب کی بارگاہ میں ہیں، وہیں دعا کی رب کی بارگاہ میں، قالا عرض گزار ہوئے رب حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، مولا مجھے بھی پاک صاف ستھری اولاد عطا فرما، مجھے بھی اولاد عطا فرما، انک سمیع الدعاء، بے شک تو دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ ہاں میں بھی دعا مانگ رہا ہوں تجھ سے، دعا میری قبول فرما لے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام وہیں کھڑے ہیں، فنادتہ الملائکہ، ملائکہ نے انہیں آواز دی، ندا دی، فرشتوں نے انہیں کھڑے کھڑے کیا ندا دی؟ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، حضرت زکریا علیہ السلام وہی محراب میں ہی کھڑے تھے، ابھی محراب سے وہاں سے ہٹے نہیں تھے۔ قربان جائے رب کے نبی کی دعا کیسے قبول ہو رہی ہے۔ بوڑھے بھی ہیں بوڑھے بھی ہیں، بیوی بھی بانجھ ہو چکی ہے، کھڑے ہو کے دعا مانگ رہے ہیں مولا مجھے بھی عطا فرما۔ رب تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ نہیں کہ ان کو عرصہ لگاؤ، نہ، فنادتہ الملائکہ، اسی وقت فرشتوں نے یہ ندا دی کہ وہ ابھی محراب میں کھڑے ہوئے تھے، کیا ندا دی؟ ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے خوشخبری دیتا ہے یحییٰ کی، کس کی؟ یحییٰ کی، یہ بھی بتا دیا کہ بیٹا ہوگا اور یہ بھی بتا دیا کہ نام یہ ہوگا، ہیں اللہ اکبر۔ یحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک کلمہ ہوگا، اس کی یہ تصدیق کرے گا، اس کی یہ تصدیق کرے گا۔ یہ ذہن میں رہے، حضرت زکریا علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام دونوں ایک ہی وقت میں نبی ہوئے ہیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام جو ہیں، حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت دیا کرتے تھے، لوگوں کو دین کے قریب کیا کرتے تھے۔ یہ ذہن میں رہے، ان دونوں کو جو دور ہے نا، اس دور کے اندر یہودیوں کا بڑا غلبہ تھا۔ ایک ہی دور کے اندر انہوں نے، یعنی کہ تھوڑا آگے پیچھے وقت بنتا ہے کہ انہوں نے نبوت کا اعلان کیا، اور ان دونوں کے مخاطب جو ہیں وہ یہودی تھے، اور یہودی انتہا درجے کا ظالم تھے۔ زکریا علیہ السلام کے آرا رکھ کے چلا دیا، یحییٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا انہوں نے وہ معلوم ہے، قرآن کریم میں جگہ بجگہ ان کی جو بدماشی ہے اسے کھولا ہے، جگہ جگہ بیان کیا اسے۔ تو یہ یہودیوں کا زمانہ ان کے غلبے کا دور تھا، بہت زیادہ غلبہ تھا انہیں۔ تو عین اس حالت کے اندر حضرت سیدنا، کیونکہ وہ عیاش تھے بہت بڑے، تو ان کی عیاشی دور کرنے کے لیے ان دونوں نے فقر کی زندگی اختیار کی، انتہا درجے کا فقر۔ دونوں نے نکاح نہیں کیا، دونوں نے گھر نہیں بنایا، بغیر چھت کے رہا کرتے تھے، بغیر چھت کے ایسے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل نے پوچھ لیا عیسیٰ علیہ السلام سے، آپ گھر نہیں بناتے؟ اور میں جس کے پیچھے تو لگا ہو اسے گھر بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ بتائیں، جس کے پیچھے تو لگا ہو وہ گھر بنا کے کرے گا کیا؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام جو ہے نا، آپ کے پاس کل جمع پونجی، ایک پیالہ تھا پانی پینے والا اور ایک کنگا، دو چیزیں تھیں۔ داڑھی مبارکہ میں کنگا کیا کرتے تھے، ایک کنگا تھا اور ایک پیالہ تھا۔ ایک مرتبہ جا رہا ہے، آپ نے کسی بندے کو دیکھا وہ ہاتھ کے ساتھ اس طرح کر رہا ہے، آپ نے وہ کنگا بھی دے دیے کسی کو،
نہر کے کنارے سے گزر رہے ہیں، دیکھا کہ بندہ اپنے ہاتھ سے پانی پی رہا ہے، آپ نے وہ پیالہ بھی کسی کو صدقہ دے دیا، ہم آپ ایسے رہا کریں گے، دونوں اپنے ہاتھ سے کام چلائیں گے، دونوں کام اپنے ہاتھ سے چلائیں گے، یعنی کہ ہر طرح کی یعنی مباح چیزیں جو تھیں نا ان سے بھی دور رہے۔ رب تبارک و تعالی نے کیا ارشاد فرمایا جی دیکھیں، مصدقم بکلمۃ من اللہ، رب کی طرف سے جو کلمہ ہوں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے باقی جتنے بھی لوگ پیدا ہو رہے ہیں آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں وہ سارے کے سارے ایک نظام کے تحت پیدا ہو رہے ہیں، اگرچہ یہ بھی حکم ہے رب تبارک و تعالیٰ کا، رب تعالیٰ کے حکم کے تحت ہی پیدا ہو رہے ہیں کہ یعنی کہ نکاح کے بعد میاں بیوی کا معاملہ جو ہوتا ہے اس کے بعد جا کے مہینوں بعد جا کے بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام رب کا کلمہ ہے، کیوں کہ صرف رب کون کہے گا وہ پیدا ہو جائیں گے، اتنا رب کون کہے گا وہ پیدا ہو جائیں گے، فرمایا کہ اس کلمہ جو ہے پھر وہ نام ہی پڑ گیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، کلمۃ اللہ، رب کا کلمہ ہے، تو فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے یہ یحییٰ علیہ السلام جو ہیں یہ رب کے کلمہ عیسیٰ علیہ السلام کی بھی تصدیق کریں گے، انہی کی دعوت کو انہی کے منہج کو لوگوں کے سامنے بیان کیا کرتے تھے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے آگے 3 اوصاف اور بیان کیے ان کے، جی ایک تو مصدقہ، اور آگے فرمایا وسیدہ، دینی سرداری بھی انہیں حاصل ہوگی، دینی سرداری حاصل ہوگی۔ اب بتائیں لوگ ان کے ساتھ جڑ نہیں رہے، لوگ ان کے پیچھے لگ نہیں رہے، یہودی جو ہیں ان کے قتل کے در پہ ہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سیدہ، وہ سردار ہوگا، وہ کیا ہوگا؟ وہ سردار ہوگا، عالم ربانی ہوگا، عالم ربانی ہوگا، وہ سردار ہوگا، دینی سرداری اس سے حاصل ہوگی۔ اس سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ عالم ہو اس کے پیچھے لوگ نہ ہی لگیں لیکن وہ حق کہنے والا ہو، وہ حق کہنے والا ہو، اگرچہ اس کے پیچھے لوگ نہ ہوں، وہی اکیلا بندہ جو ہے لاکھوں کروڑوں عابدوں پر باری ہے، ہاں نہ ہی لگے لوگ اس کے پیچھے، نہ سنیں اس کی بات، نہ مانیں اس کی بات۔ اللہ تبارک و تعالی نے آگے جو ان کے لیے ان کی شان بیان فرمائی، میں بحصورا، اور عورتوں سے بھی دور رہنے والے ہوں گے، یعنی ان کو دینی خدمت میں اتنا وقت نہیں ملے گا کہ وہ نکاح کر سکیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کی طبیعت ایسی بنا دی کہ وہ اس لذت سے پرے تھے، یعنی کہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرنا اور ان کے ساتھ رہنا جس طرح آج ہم کرتے ہیں، جس نظام کے تحت ہم زندگی گزار رہے ہیں۔ فرمایا رب تبارک و تعالی نے کہ وہ دینی کام کی مصروفیت اور مشغولیت کی وجہ سے وہ یہ کام کریں گے ہی نہیں، نکاح ہی نہیں کریں گے یحییٰ علیہ السلام۔ سمجھ آ گیا مسئلہ جی؟ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کوئی بندہ عالم ہو اور وہ رات دن دین کی خدمت میں مصروف ہو اور اسے پتہ ہے کہ میں اگر اس معاملے میں پڑا تو میرا دینی کام جو ہے وہ درم برم ہو جائے گا، تو وہ نہ کرے نکاح، تو اس کے لیے جائز ہے۔ یہ مسئلہ ذہن میں رہے، نکاح کرنا کبھی سنت ہوتا ہے، کبھی فرض ہوتا ہے، کبھی حرام ہوتا ہے، نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ نکاح کرنا ہر بار سنت نہیں ہوتا، عام بندہ ہے جسے صرف جسے یقین ہو جائے میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، اس کے لیے نکاح کرنا فرض ہے۔ سمجھ آیا نا مسئلہ؟ اسے یقین ہو جائے کہ میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں گا، نکاح کرنا فرض ہو جائے گا اس پر۔ عام حالات کے اندر جسے نہیں وہ بالکل لگا پھرتا ہے اس کے لیے نکاح کرنا صرف سنت ہے۔ سمجھ آیا نا مسئلہ؟ اور جس بندے کو پتہ ہے میں اپنی بیوی کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، اگر وہ نکاح کرے گا پھر یہ کرنا ہی حرام ہے اس کے لیے۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اسے پتہ ہے میں حقوق ادا نہیں کر سکتا، پھر نکاح کرنا حرام ہے۔ یہ کہ پہلی بھی بن سکتی ہے، بندہ کسی سے پوچھے نکاح حرام کب ہوتا ہے، کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ یہ انتہائی اہم مسائل ہیں، بس جس کو بھی دیکھو نکاح کرنا سنت ہے حضور کی، ہیں نکاح اس لیے کر رہے ہیں، تو باقی جو فرائض ہیں وہ تمہیں سمجھ نہیں آیا، کہ یہی سمجھ آیا جس کے تعلق تیرے نفس کے ساتھ تھا، ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں، وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، فرمایا کہ اور صالحین، نبی سارے صالحین ہیں، نبی سارے صالحین ہیں، لیکن یہاں پر صلح جو ہے نا یہ اور معنی میں ہے، یعنی صلح جیسے آج ہم ہیں کتنے سارے نیک لوگ ہیں، تسبیح بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے رہتے ہیں، بد خلق بھی ہوتے ہیں، بد مزاجی بھی کر دیتے ہیں لوگوں کے ساتھ، اللہ اللہ بھی کرتے رہتے ہیں، اور کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی جھول آئی جاتی ہے ان کے کام میں، ہیں نہیں ٹھیک بیٹھتی کلی ان سے بھی ہوتا، یہ نہیں ہوتا۔ کتنے کتنے بڑے بندوں کو دیکھ لیں وہ جناب عبادت میں مگن ہوں گے، کہیں پہ ماں باپ کے حقوق میں کوتاہی ہو رہی ہے، یا اولاد کے حقوق میں کوتاہی ہو رہی ہے، یا محلے داروں کے حقوق میں کہیں نہ کہیں ہو ہی جاتا ہے، کہیں نہ کہیں ہو جاتا ہے۔ لیکن یہاں جو معنی بیان ہو رہا ہے صالحین کا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر
حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کے متعلق امام قرطبی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں یہاں صلہ کا معنی یہ ہے جو رب کے بھی حقوق پورے ادا کرے اور اس کے بندوں کے بھی حقوق پورے ادا کرے، کہیں اسے کمی نہ ہو، اسے کہتے ہیں صالح۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ صالح کہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں حضرت زکریا علیہ السلام نے عرض کی رب کی بارگاہ میں، یہ ان کا سوال جو ہے نعوذ باللہ رب تعالیٰ کی قدرت پر نہیں ہے، رب تعالیٰ کی قدرت پر نہیں ہے۔ رب نے جو فرمایا کہ بیٹا تیرے گھر میں پیدا ہوگا، یحییٰ نام ہوگا اس کا، سید بھی ہوگا، حصور بھی ہوگا اور نبی صالحین میں سے ہوگا، یہ فرمایا رب تبارک و تعالیٰ نے۔ زکریا علیہ السلام نے کہا، عرض کی رب کی بارگاہ میں، رب انا یکون لی غلام، مولا میرے گھر میں بچہ کیسے پیدا ہوگا، میرے گھر میں بچہ کیسے پیدا ہوگا؟ وقد بلغنی الکبر وامراتی عاقر، میں بوڑھا ہو گیا ہوں، میری بیوی بانجھ ہو گئی ہے، عمر ہماری ساری گزر چکی ہے۔ ہیں یہ ذہن میرے امام حسن بصری رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں آپ کو یہ سوال اس پر نہیں تھا کہ مولا ایسا کیسے کر لے گا، یہ تو ہونا ہی مشکل ہے، تو کیسے کر لے گا، ہم تو بوڑھے ہو گئے ہیں، یہ سوال نہیں تھا۔ یعنی سوال ان کی رب تعالیٰ کی قدرت پر نہیں ہے بلکہ بچے کی پیدائش کی کیفیت پر ہے، مولا کیسے پیدا ہوگا بچہ، میں جوان ہو جاؤں گا، میری بیوی جوان ہو جائے گی، دونوں کو جوانی واپس کرے گا، میری بیوی کا بانجھ پن دور ہو جائے گا تو بچہ پیدا ہوگا، یا میں بھی بوڑھا رہوں گا، میری بیوی بھی بوڑھی رہے گی اور ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہو جائے گا؟ یہ سوال تھا، یہ نہیں سمجھ آیا؟ سوال قدرت پر نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ مولا یہ نہیں ہو سکتا اور نہ یہ اعتراض ہے، بلکہ سوال کیفیت کا ہے کہ مولا کیسے پیدا ہوگا، یہی مجھے ارشاد فرما دے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کذالک اللہ یفعل ما یشاء، اور میں ایسے ہی پیدا ہو جائے گا اور اللہ جیسے چاہتا ہے اسی طرح کرتا ہے، ایسے ہی پیدا ہو جائے گا، اللہ جیسے چاہتا ہے ویسے ہی کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے عرض کی رب کی بارگاہ میں رب اجعل لی آیا، مولا میرے لیے کوئی نشانی بھی مقرر فرما دے، پھر جب بچہ پیدا ہو میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آیتک، قال آیتک، تیری نشانی یہ ہے اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، میں جب تیرے ہاں بچے کی ولادت ہونے والی ہوگی 3 دن پورے تو کلام نہیں کر سکے گا، 3 دن پورے تو کسی سے کلام نہیں کر سکے گا، الا رمزا، ہاں اشارے سے بات کرے گا۔ کس سے بات کرے گا؟ اشارے سے بات کرے گا۔ ہاں ایک بات تجھ سے ہو سکے گی، ایک بات، وہ کیا ہے؟ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، تو میرا نام جتنا مرضی لینا چاہے گا وہ تیری زبان پہ جاری رہے گا، اور بات کوئی نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ہیں اندازہ لگائیں جی، رب تبارک و تعالیٰ خوشی دے رہا ہے، بیٹا پیدا ہو رہا ہے، رب کا نبی آ رہا ہے، اور رب تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کسی سے بات نہیں کر سکے گا۔ ہیں یہاں یہ بتانا مقصود ہے، مجھے جو سمجھ آتا ہے وہ یہی ہے، میں کہ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے گھر میں بچہ پیدا ہوگا اور ایسی حالت کے اندر ہیں، تو فرمایا کہ عین اس خوشی کی حالت میں بھی صرف میرا ذکر ہی رہے تیری زبان پر۔ ہیں میں تو کہتا ہوں آج جو جن لوگوں کے گھروں میں شادی ہوتی ہے اللہ انہیں گنگا ہی کر دے، شادی کے دنوں میں کہہ رہے ہوتے نا کہ برات تاں چھجنی جے نچے منڈے دی ماں گوڈے کا علاج ہی اسی لیے کرواتی ہے کہ منڈے کے بیاہ پہ نچنا ہے۔ یہ حقیقت کہہ رہا ہوں، مذاق نہیں کر رہا ہوں، یہ ہر گھر کی کہانی ہے۔ ہر گھر میں یہی کہتے ہیں، نعوذ باللہ، کہتے ہیں جی اگر یہ موقع آیا ہے اس موقع پہ بھی رب کی نافرمانی نہ کریں تو مولوی صاحب دسو پھر کدوں کریے سی۔ بندہ پوچھے ہی وہاں سے تک رب تبارک و تعالیٰ اتنی نعمت عطا کی تھی تو بدماش بن من یار، کیا کیفیت ہے یار۔ نعوذ باللہ بچہ پیدا ہو گیا جناب، وہ سارے ہجڑے مخنث ہجڑے ہوتے ہیں ان کو تو ویسے وہ آ جاتی ہے، پتہ نہیں کہاں سے آپ پہنچتے ہیں، ڈھول لے کے پہنچ جاتے ہیں، لاؤ جی ساڈا حق ات رکھ، ہمیں تو دو، آپ جو مرضی کرتے رہو۔ اچھے اچھے مولوی پیر گھرانوں میں بھی ہجڑے نے دیکھے ہیں اس طرح کر کے ان کے گھروں میں داخل ہوتے ہوئے، حالانکہ یہ نہیں پتہ ہمیں یہ جو ہجڑے آتے ہیں نا ان سے بھی پردہ کرنا ضروری ہے، اپنی عورتوں کو ان سے بھی پردہ کروانا ضروری ہے، لیکن کیا کریں وہ ایسے فوش قسم کے لباس پہنے ہوئے جناب منہ اٹھا کے داخل ہو جاتے ہیں گھروں میں، اور سارے یہی کہتے ہیں نہیں جی یہ نال کی ہوتا ہے، اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالی نے سبحان اللہ فرمایا کہ نشانی یہ ہوگی 3 دن پورے کسی سے کلام نہیں کر سکیں گے آپ، اللہ تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، ہاں اشارے کے ساتھ رمز ہیں،
اشارے کے ساتھ بات کر سکیں گے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور آپ اپنے رب کو بہت زیادہ یاد کریں۔ وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، شام کو بھی اس کی تسبیح پڑھیں اور صبح صبح بھی اس کی تسبیح پڑھیں، شام کو بھی اس کا ذکر کریں، رات کو بھی ذکر کریں، صبح بھی ذکر کریں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، بہت زیادہ ذکر کریں۔ اس سے رب تبارک و تعالیٰ نے ہمیں سمجھا دیا۔ اور رب تمہیں اولاد دینا ہیں، ہمارے یہاں پتہ کیا ہوتا ہے، بچہ جلدی پیدا ہو جائے شادی کے کچھ مہینوں بعد تو گناہ تھوڑے ہوتے ہیں، جتنا لیٹ پیدا ہوگا گناہ اتنے زیادہ ہوں گے، ہے یا نہیں ایسا؟ شادی پہ فنکشن، یہ وہ، آگے پیچھے ناچ ٹاپ، گانے شانے، اس طرح کے، جتنا جناب بچہ تاخیر سے پیدا ہو رہا ہے، ہونا تو یہ چاہیے شکر ادا کریں۔ یہاں کیا رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے، میں 3 دن پورے تمہاری زبان میں کوئی بات ہی جاری نہیں ہوگی، یہ نشانی، یہ آپ نے مانگ کے نشانی لی رب سے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے، مجھے تو پھر یہی پسند ہے، میرا بندہ ہو تو اس کی زبان پہ میرا ہی نام ہو اور کسی کا نام نہ ہو۔ آج بندہ پسند کرتا ہے کہ اس کا محبوب کسی اور کی طرف دیکھے، وہ تو ہاتھ رکھ لیتا ہے اس کے منہ پہ۔ حضرت بائی بسامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، بغداد میں نا قاضی کے پاس مقدمہ چلا گیا، ایک خاتون نے کہا قاضی کو، اس نے کہا کہ میرا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ قاضی صاحب نے کہا تو بہن اس میں ممانعت والی کون سی بات ہے، شریعت نے 4 کی اجازت دی ہے۔ اسماعی صاحبہ نے پتہ کیا کہا، اس نے کہا کہ حضرت اجازت ہوتی نا تو میں یہیں پہ آپ کو اپنا آپ دکھاتی ہیں، تو پھر آپ خود کہتے کہ یہ دوسری شادی نہ کرے، یہی کافی ہے اس کے لیے۔ حضرت بائی بسامی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ آپ تڑپ کے نیچے گر گئے۔ آپ نے فرمایا یار ایک عورت جو ہے اپنے شوہر کو کسی اور کی طرف نہیں دیکھنے دیتی، میں یہ بندے اپنے رب سے کیوں بھولے پھرتے ہیں، پھر اپنے خالق اور مالک کا حسن چھوڑ کے کسی اور کو کیوں دیکھتے پھرتے ہیں؟ اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے، تمہیں خوشی عطا فرمائی ہے، تو تمہیں چاہیے صرف اسی کے ہو کے رہو۔ رب تبارک و تعالیٰ نے تمہیں مال دی، آج پیسہ ہو گیا، تو کہتا ہے جناب میں تو ہندوؤں کے ساتھ بھی بیٹھ جاتا ہوں، مشرکوں کے ساتھ بھی بیٹھ جاتا ہوں، میرے بچے بھی ہندو ہیں، وہ جناب بھگوان کی بھی پوجا کر لیتے ہیں، مورتیوں کو بھی پوج لیتے ہیں، رب کی بھی عبادت کر لیتے ہیں۔ یہ کیا طریقہ ہوا بھائی؟ ہولی دیوالی آ کے بندہ مشرک بن جائے، عید آ گئی تو ٹوپی پہن کے مسلمان بن جائے، یہ کون سا طریقہ ہوا بھائی؟ نا 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 بھائی، خدا کے بندے، اگر تیرا محبوب تیرا رب ہے نا، پھر تیرا رب گوارا نہیں کرتا کہ میرا بندہ مجھے ماننے والا کسی اور کی طرف دیکھے۔ کیوں دیکھے؟ رب کا ماننے والا بندہ کسی اور کی طرف پہ کیوں جائے، کسی اور سے بھی کیوں مانگے؟ بتائیں، کیا رب تبارک و تعالیٰ کا دروازہ جو ہے وہ مغلق ہے، مفتوح نہیں ہے؟ وہ رب تبارک و تعالیٰ کا دروازہ ہمہ وقت کھلا ہوا ہے، رب تبارک و تعالیٰ ہر وقت عطا فرمانے والا ہے۔ یہ جو مورتیاں چڑھا کے بیٹھے ہوئے سارے، وہ گھگو، وہ بھی گھگو، وہ بھی گھگو، کسی سے کچھ لینے دینے والا نہیں ہے۔ لیکن قربان جائے میرے آقا علیہ السلام نے، میں رات کو، پچھلی رات کو، میرا اللہ تبارک و تعالیٰ، مشکات میں حدیث شریف ہے، اللہ تعالیٰ روز اعلان فرماتا ہے کوئی ہے مانگنے والا تو مانگے، میں عطا کر دوں اسے۔ بتائیں بھائی، ادھر وہ مورتی ہیں ان کی حفاظت کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا خالق اور مالک رات کو روزانہ کہے مانگو مجھ سے، یہ پھر رب سے چھوڑ کے کسی اور سے مانگنے چلا جائے تو رب تبارک و تعالیٰ کو جلال نہیں آئے گا پھر؟ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، میں کہ تم بہت زیادہ ذکر کرنا اپنے رب کا، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اور صبح بھی اور شام بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے رہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔